برکاتہم ایک مرتبہ کسی نے عرض کیا مولانا بہت سے لوگ کام سے بیٹھ گئے، تو مولانا کہ وہ سمجھے ہی نہیں ہے، انہوں نے سمجھدار لوگ بیٹھ گئے، تو مولانا نے کہا کہ وہ کام کو سمجھے ہی نہیں ہے بھائی۔ ان کی مثال ایسے ہیں، کوئی چھوٹا سا بچہ اپنے گھر سے 100 کا نوٹ لے کر نکلا، 100 نوٹ، کھیلتے کھیلتے وہ گھر سے باہر گیا اور باہر اس نے دیکھا کوئی سفید کلر کا پتھر پڑا ہے، تو پتھر میں کھیلنے میں مشغول ہو گیا، 100 کی نوٹ چھوڑ کے گھر واپس آ گئے۔ مولانا نے فرمایا کہ اس بچے نے 100 کی نوٹ نہ سمجھ کے پکڑی تھی نہ سمجھ کے چھوڑی ہے۔ 100 کی نوٹ تو اس نے پکڑی لیکن نہ سمجھ کے پکڑی اس نے، نہ سمجھ کے چھوڑی ہے۔ تو جو آدمی اس کو سمجھ لے وہ کبھی نہیں چھوڑ سکتا، دنیا دے سکتا ہے، پوری اپنی پوری دنیا دے دے گا۔ صحابہ نے اس کو سمجھا تھا، وطن چھوڑنا پڑا، چھوڑ دیا، عزت دینی پڑی، دے دی بھائی۔ سارے جتنے حکایت صحابہ کے قصے ہیں، حکایت صحابہ کے قصوں کو ہمیں تعلیم میں بھی سننا ہے اور انفرادی طور پر اس کا مطالعہ کر کے اس میں ہم غور کریں، ذرا تدبر کریں، ان قصص میں غور کریں۔ اس میں عبرت ہے عقل مندوں کے لیے، قرآن کی قصص میں، صحابہ کے واقعات میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو کیا ہو گیا تھا کہ اتنی بڑی ان کی عزت مکے میں تھی، اور ابھی تو ابتدا ہے اسلام کی، کوئی زیادہ ماحول نہیں بنا ہے، لیکن پہلے دن سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، آپ کی دعوت پر لبیک کہا اور اپنی ساری حیثیت نیچے آ گئی، آپ کی دعوت کو قبول کر لیا۔ انہوں نے چھوڑا۔ حضرت خدیجہ کے پاس ساز و سامان تھا، تاجرہ خاتون ہیں، لیکن اسلام قبول کر کے اپنی ساری جو عیش و عشرت کی زندگی ختم کر دی، کھانے کے لالے ہو گئے۔ شیب ابی طالب میں 3 سال تک انہوں نے اس کو پسند کیا تھا، بھوک کے ساتھ، فاقوں کے ساتھ، حالات کے ساتھ پسند کیا کہ ایمان بڑی چیز ہے، آخرت بڑی چیز ہے، اگر اس ایمان اور آخرت کے خاطر کھانا جاتا ہے تو چلا جائے، بھوکے رہیں گے، حرج نہیں، لیکن ایمان اور آخرت باقی رہنا چاہیے۔ حضرت صہیب کا قصہ ہے، اپنا مال دے دیا ان کو، جا رہے ہجرت کر کے، مکے والوں نے پیچھا کیا، پکڑا راستے میں، ایک ٹیلے پر چڑھ گئے اور کہ دیکھو میرے پاس یہ تیر ہیں، تمہارا مقابلہ کروں گا، میں تم میں سب سے بڑا تیر انداز ہوں۔ ڈرے نہیں ان سے، گھبرائے نہیں، بلکہ کیا میں مقابلہ کروں گا، ختم ہو گئے تو پھر نیزے سے مقابلہ کروں گا۔ لیکن ہاں ایک بات ہے، مومن جو ہے نا سمجھدار ہوتا ہے، مومن میں ایمان سے فراست آتی کہ اگر مقابلہ کریں گے ان سے تو مدبر ہو جائے گی، شہادت مل جائے، کوئی حرج نہیں، لیکن وہ چاہ رہے کہ ہجرت کر کے حضور کے پاس مدینہ جاوے، تو ان کو آمادہ کر رہے ہیں، تاجر والی بات کر رہے ہیں کہ دیکھو میرے پاس مکے میں اتنا مال ہے، تم لے لو سارا، 2 باندیاں ہیں وہ بھی لے لو، لیکن مجھے چھوڑ دو۔ تو وہ سودا کر کے آئے، حالانکہ سودا گھاٹے کا ہے کہ مال بھی چلا گیا، باندیاں بھی چلی گئی، جو کچھ تھا سب لٹ گیا، گھاٹے کا سودا ہے ظاہر میں تو، لیکن ابھی مدینہ پہنچے نہیں اور جبریل آ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں بعض لوگ ایسے جو اللہ کی رضا کے خاطر وہ اپنی جان کا سودا کر لیتے ہیں، اور حضور نے ان کا استقبال کیا گیا۔ ربح البیع یا ابا یحییٰ، ابو یحییٰ بڑے نفع کی تجارت کر کے آئے ہو۔ حضور نے کہا تم نے یار بہت گھاٹا کیا، سارا مال دے دیا، اتنی کیا ضرورت تھی واپس مکے۔ ابھی بعض مرتبہ ہمارا بھی ایسا حال ہو جاتا ہے، تھوڑے حالات میں گھبراتے کہ یار اتنا تقاضا تھوڑا تھا کہ تم ایسا کرتے، اتنا زیادہ تقاضا تھا، بہت سارے محنت کرنے والے ہیں، وہ کرتے، وہ جاتے۔ تو حضور نے نہیں کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا کہ مال بھی دے دیا، باندیا بھی دے دی، اتنا تقاضا تو بعد میں ہجرت کر لیتے تو۔ لیکن حضور نے ان کی تعریف کی کہ تم نے بڑا نفع کی تجارت کر کے آئے ہو۔ تو اس لیے ہماری جان مال دین کے خاطر، دین کی محنت کے خاطر بے حیثیت ہو جائے، اور ہماری نظر میں بے حیثیت ہے ہماری جان مال۔ ایک آدمی کے پاس 2 لاکھ روپے جمع کیے ہوئے ہیں، بڑی محنت سے جمع کیے، اس بڑی محنت سے کیے، اور اس کی بڑی وقت ہے، بہت سنبھال کے اس نے رکھے، کسی کو بتاتا بھی نہیں۔ لیکن اگر وہی آدمی بیمار ہوا اور دھیرے دھیرے پتہ چلا کہ بیماری مہلک بیماری ہے، ہلاک کرنے والی بیماری ہے، اور ڈاکٹر اس کو کہا کہ آپ کا آپریشن کرنا پڑے گا اور 2.5 لاکھ روپے کا خرچہ ہوگا۔ کتنا خرچہ ہوگا؟ 2.5 لاکھ کا خرچہ۔ تو آدمی یہ 2 لاکھ لگائے گا نہیں لگائے گا؟ بولو نا بھائی، بے حیثیت کر دے گا، جو بڑی قیمت سنبھالے تھے لیکن دے دے گا، 50,000 کا اوپر قرضہ کرے گا، اپنی ذات کے خاطر آدمی اس 2 لاکھ کو بے حیثیت کر دے دیتا ہے، ایک ہی مرتبہ میں 2 لاکھ جمع کر دیتا ہے کہ لو ڈاکٹر صاحب، آدمی دے دیتا ہے۔ ایسے دنیا کے خاطر آدمی دنیا کو بے حیثیت بناتا ہے،
دنیا کے خاطر دنیا کو. آدمی کو یہ یقین ہے کہ 2 لاکھ روپے کا زمین کا ٹکڑا لے کر رکھوں گا تو 2 لاکھ دیتا ہے ایک ٹکڑے کے خاطر. سونے کے خاطر آدمی 2 لاکھ روپے بے حیثیت کر دیتا ہے. اگر یقین کے ساتھ آدمی اللہ کے نام پر لگا رہا ہے اللہ اسے ضائع نہیں کرے گا. وہ جمع ہو رہا ہے, انویسٹ ہو رہا ہے, ہمارا اللہ کے نام پر جمع ہو رہا ہے اور وہ لوٹے گا. حضرت علی کا مشہور قول ہے نا کہ ہم نے 35-40 سال دین کا کام کیا اور اللہ نے ہمیں اتنی دنیا دی ہے کہ اگر 700 سال ہم دنیا پر محنت کرتے تو اتنی دنیا ہمیں نہ ملتی. جو صدیوں سے قیصر, کسرا اور دیگر جو قرب و جوار کے ممالک فتح ہوئے ہیں ان کے آباء و اجداد نے جو صدیوں سے جمع کیا تھا, اللہ تعالیٰ نے غنیمت کے طور پر جو مال میں سب سے پیور مال, 1 نمبر کا حلال مال غنیمت کا ہے, 1 نمبر کا حلال مال غنیمت کا مال ہے, غنیمت کے طور پر ان کو دے دیا. اور اس وقت دیا جب تک میں ان کے دلوں سے دنیا کی محبت نکل چکی تھی. انہوں نے اس سے منہ نہیں لگایا پھر کہ یہ غنیمت کے طور بھی آوے, غنیمت کے طور پر 1 نمبر کا حلال بن کر آوے, تب بھی یہ منہ لگانے کے قابل نہیں ہے. یہ صحابہ ہم کو سمجھا رہے ہیں یہ اور یہ ان کی سب سے بڑی کرامت. ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ صحابہ کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے, ان کے گھوڑے دریا پر چلے, اس سے بڑی کرامت یہ ہے کہ دنیا نے ان کے اوپر اثر نہیں کیا. ان کی غنیمت کے طور پر آئی, 1 نمبر کا حلال مال آیا. امیر المومنین نے تقسیم کیا کہ بھائی لو اتنا بدر والوں کو, اتنا احد والوں کو, اتنا مجاہدین کو, ان کو دو. لیکن وہ بھی آیا تو انہوں نے اس کو پسند نہیں کیا, بلکہ بعض تو رونے لگے, بعض لوگ رونے لگے. تو اس لیے ضرورت اس کی ہے, مادے کا غلبہ ہے. ہم جن مجلسوں بیٹھکوں پر بیٹھتے ہیں وہ ہمارے لیے ادھئی ہیں, ادھئی جسم کو کھا جاتی ہے نا. یہ باتیں جو ہیں ہمارے قلوب کی کیفیات کو ختم کر دیتی اور دنیا کی محبت بڑھاتی ہیں. وہ ادھئی سے زیادہ خطرناک ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنی قربانیوں کی مقدار بڑھاویں. یہ بزرگوں نے بار بار آدمی 4 مہینے لگاویں.